بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر ٹریڈرز، آپ کو ایس پی آر ٹریڈنگ چینل پہ خوش آمدید۔ ٹریڈرز، آج روٹین سے ہٹ کر ہم آپ کو انڈیکیٹر کے متعلق بتائیں گے، جس میں آپ کو نہ ہی کوئی سگنل کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو کسی انالیسس کی ضرورت پڑے گی۔ آپ اپنا انالیسس خود کریں گے اور اس انڈیکیٹر کے مطابق جب آپ مارکیٹ میں انٹری ڈالیں گے تو انشاءاللہ ابو 90% مارکیٹ کو گین کریں گے، کیونکہ یہ ایسا انڈیکیٹر ہے کہ جس میں آپ کو سگنل کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سالڈ اور ویلڈ انڈیکیٹر ہے جس کی ایکوریسی الحمدللہ ابو 90% ہے۔ اس انڈیکیٹر کا نام ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ تو تھوڑا سا میں اس کا مفہوم آپ کو بتا دوں کہ اگر مارکیٹ کا ٹرینڈ بلش ہے، جس طرح کی مارکیٹ یہ ٹرینڈ بناتے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ ایسے جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اگر دیکھیں تو یہ آپ کا جو ہے نا یہ ڈیمانڈ زون ہے۔ اس کے بعد مارکیٹ جب اس سے نیچے گرتی ہے تو یہ پل بیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں انٹری نہیں ہوتی، انٹری ہوتی ہے اس پوائنٹ پہ، یہ ہے ڈیمانڈ، اور اسی طرح مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو یہ پل بیک ہے، اس میں انٹری نہیں ہے، یہ ہے انٹری پوائنٹ، ٹھیک ہے، یہ ہے ڈیمانڈ زون۔ تو اسی طرح ادھر پھر یہ بن جائے گا اور یہ بن جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اگر مارکیٹ یہ تو ڈیمانڈ زون ہے، اور ڈیمانڈ زون جو ہے وہ بلش ٹرینڈ ہی میں ہوتا ہے، اور جو سپلائی زون ہے وہ ہوتا ہے بیرش ٹرینڈ میں، جس طرح کہ مارکیٹ ادھر سے نیچے گری اور یہ پل بیک، اور یہ ہمارا سپلائی زون، پھر مارکیٹ نیچے گری اور یہ پل بیک اور یہ سپلائی زون، ٹھیک ہے، ادھر سے مارکیٹ پھر نیچے گری، تو یہ ہے مارکیٹ میں سپلائی زون۔ آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً کہ یہ ہمارا کہہ لیں سپلائی زون ہے، اور مارکیٹ جب نیچے گرتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے پل بیک، اس میں کچھ نہیں ہوتا، یہ سپلائی زون اور یہ سپلائی زون، ٹھیک ہوگا۔ جب مارکیٹ اس کو بریک کر دے، اس ہائی کو جو پریویس مارکیٹ نے بنایا ہے، تو پھر ہم اس میں ادھر سے دیکھیں گے ڈیمانڈ زون، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ کیسے ورک کرتا ہے۔ جی، یہ یورو یو ایس ڈی کا چارٹ ہے اور یہ ہم نے لیا ہے پریویس ویک سے، ٹھیک ہے، یہ فرائیڈے سے ہم نے لیا ہے اور فرائیڈے تک ہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہفتے کا یہ چارٹ ہے۔ اس میں ہم مارکیٹ کو دیکھیں گے کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیسے کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے زون، ادھر سے ہم کہیں گے ڈیمانڈ زون، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ڈیمانڈ زون، اور پھر یہ، اور پھر یہ، اور اس کے بعد یہ۔ اب اس کے بعد یہ سپلائی زون شروع ہو گیا، کیونکہ مارکیٹ نے ادھر سے اس کو بریک کر دیا ہے، تو یہ سپلائی زون شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم انڈیکیٹر کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو انڈیکیٹر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے وہ کہاں سے لیں اور اس کو کیسے اپلائی کریں۔ تو آپ نے جب انڈیکیٹر کو تلاش کرنا ہے، سرچ کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے اوپر جائیں، یہ آپ کو دکھائی دے گا، آپ اس پر کلک کریں گے، آپ کے سامنے یہ سرچ آپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ ادھر آئیں اور ادھر لکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی زون۔ جب آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی لکھیں گے تو اس طرح آپ کے نیچے جتنے بھی زون ہیں یہ سارے شو ہو جائیں گے انڈیکیٹر، لیکن آپ نے ان میں سے جو سرچ کرنا ہے وہ ہے متھوشن کا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ متھوشن جو ہے آپ نے اس کو کرنا، آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے چارٹ پر اوپن ہو جائے گا، جس طرح کہ میں اس کو کرتا ہوں۔ جی، آپ چارٹ کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انڈیکیٹر جو ہے یہ اپلائی ہو چکا ہے، جس طرح یہ آپ دیکھیں ایس زیڈ یعنی سپلائی زون، اور یہ ڈی زیڈ لکھا ہے جس کا مطلب ہے ڈیمانڈ زون۔ تو پھر آپ ادھر ہی سے لے لیں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک ویک کا چارٹ لے رہے ہیں، ادھر سے ڈیمانڈ اور یہ سپلائی اور یہ ڈیمانڈ، ٹھیک ہے، یہ ڈیمانڈ زون، یہ ادھر سے ہمیں کچھ نہیں ملا، ادھر سے کچھ نہیں ملا، اور جب اس نے اس کو بریک کیا تو یہ سپلائی زون ہے۔ ویسے جب مارکیٹ
دیکھیں جب کوئی بھی پریویس ہائی مارکیٹ بریک کر دیتی ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے سپلائی زون. تو اگر آپ کو مشکل آ رہی ہے، آپ مارکیٹ کو واچ کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی زون کہاں پہ ہیں، تو پھر آپ یہی انڈیکیٹر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے آپ اس کو لگا لیں. تو یہ آٹومیٹک آپ کو بتاتا جائے گا کہ کہاں پہ ڈیمانڈ زون ہے اور کہاں پہ سپلائی زون ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس کے مطابق چلیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ مارکیٹ کے مطابق ہی چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں اگر اس کے مطابق اگر آپ کو ایک دن میں ایک یا دو ٹریڈز مل جائیں، اچھی مل جائیں اور پرفیکٹ مل جائیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے. اس میں آپ گین ہی کریں گے اور لاس کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں، کن پیئر سے اپلائی کرتے ہیں اور ٹائم فریم کیا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے یہ انڈیکیٹر یوز کریں گے جس طرح ہم نے اس کو لگا لیا. ٹھیک ہے، یہ ڈیمانڈ اور سپلائی ہمیں شو کر رہا ہے اور ساتھ ہمیں ڈی زیڈ ڈیمانڈ زون اور ایس زیڈ سپلائی زون بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے لیے سیکنڈ جو شرط ہے آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ یہ فوریکس پیئرز پہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ اس کی ایکوریسی ہے اور جو میرا رزلٹ ہے وہ جو میں نے دیکھا ہے ویسے بورڈ پہ بھی ہو جاتا ہے US30 اور دیگر پیئرز BTC پہ بھی ہو جاتا ہے لیکن ان میں ایکوریسی اس کی کم ہے. اگر آپ کا ایکسپیرینس اس پہ زیادہ ہے آپ اس کو کیپچر کر سکتے ہیں تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے اپلائی کیا ہے وہ یورو USD GBP AUD یعنی جتنے بھی آپ فوریکس پیئرز ہیں نا آپ ان پہ ان کو اپلائی کریں گے تو یہ بہترین رزلٹ دے گا. اور اس کے بعد اس کا ٹائم فریم جو ہے وہ H1 کا ہے. ٹھیک ہے، H4 میں اس کے ایکوریسی کم ہے، Day 1 میں ایکوریسی کم ہے اور اس کے بعد چھوٹے ٹائم فریم میں H1 سے چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھیے تو ان میں کچھ بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اس کی ایکوریسی ہے وہ H1 میں ہمیں دکھائی دیتی ہے اور جو میرا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، تو میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق ہی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو H1 ہی میں یوز کریں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے H1 کا ہی چارٹ اوپن ہے. ٹھیک ہے، یہ یورو USD کا چارٹ ہے اور ٹائم فریم H1 ہے. تو اب ہم اس پر اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس جو ٹرینڈ لائن میں نے بنائی ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ زون کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں اور چارٹ ہی میں اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو جی اب ہم ادھر سے دیکھتے ہیں یہ ہمارا ویک شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 19 ڈیٹ ہے اور یہ فرائیڈے کا ڈے ہے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہی ادھر آتی ہے تو یہ مارکیٹ جو ہے یہ والی کینڈل شو کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ادھر ڈی زیڈ آ جاتا ہے. تو جب ڈی زیڈ آتا ہے تو آپ نے اس کینڈل کو دیکھنا ہے اور ادھر سے آپ نے اپنے پینڈنگ آرڈر لگا دینے. ٹھیک ہے، اس کینڈل کا 50%. ٹھیک ہے، اس کینڈل کے 50% پہ آپ نے آرڈر پینڈنگ لگا دیے اور اس کا SL آپ نے رکھنا ہے جو پریویس کینڈل ہے اس کا لو. ٹھیک ہے، اس کا لو رکھنے یہ تھوڑا سا $1 نیچے رکھ دیں، سیف SL ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے اس کا رسک ریوارڈ جو ریشو رکھنی ہے وہ ہے 1.2 کی، یعنی $1 آپ کا لاس اور $2 آپ کا پرافٹ. تو آپ اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے اپنے لاٹ لگائیں گے. آپ کا اکاؤنٹ بہتر ہے، بڑا ہے تو آپ اس میں جتنی چاہیں آپ لاٹ لگا سکتے ہیں، اس کے مطابق لاٹ لگائیں. اگر آپ کا اکاؤنٹ سمال اکاؤنٹ ہے $100 $200 ہے تو اس کے مطابق آپ 0.012 یا 3 کی لاٹ لگائیں. ٹھیک ہے، تو جتنی آپ لاٹ لگائیں گے اسی حساب سے آپ کا پروفٹ اور لاس ہوگا. تو یہ میں نے انڈیکیٹر آپ کے سامنے لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، ڈیمانڈ زون وہ شو کر رہا ہے. اب رسک ریوارڈ ریشو آپ اس کا چیک کر لیں. تو یہ دیکھیں اس کا رسک ریوارڈ ریشو ہے 2. ٹھیک ہے، 1.2 ہے. مارکیٹ کو آپ اگر واچ کریں تو یہ تھی کینڈل، اس کا 50% ادھر سے ہم نے لگا دیا آرڈر. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا SL ہے اور یہ اس کا TP ہے. مارکیٹ نے 100% جو ہے رسپیکٹ دی ہے اور اس کا TP ہٹ کیا ہے. تو اب آپ آگے چلیں، یہ سپلائی زون ہے. آپ اس کو دیکھیں، ادھر پہ آپ یہ رسک ریوارڈ ریشو لگائیں تو یہ دیکھیں 1.2 کا یہ رسک ریوارڈ ریشو ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ نے ادھر سے ہمیں شو کیا کہ
مارکیٹ جو ہے وہ سپلائی زون شروع کر دیا. اب اس کینڈل پہ ہم نے اپنے جو آرڈر تھے وہ پینڈنگ کر دی. ٹھیک ہے, مارکیٹ آئی, ادھر سے اس نے اٹھائے اور اس کے بعد مارکیٹ کا یہ ہے, آپ دیکھیں اس کا ایس ایل اور یہ ہے اس کا ٹی پی. تو مارکیٹ نے یہ ادھر سے ٹی پی ہٹ کیا. ٹھیک ہے, اور ادھر سے آرڈر تھے, مارکیٹ ادھر آئی, نیچے آنے کے بعد ادھر آئی اور یہ آرڈر اٹھائے اور اس کے بعد مارکیٹ نے یہ ٹی پی ہٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اب ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ لیا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ والا ہم نے جو ڈیمانڈ زون ہے یہ کیوں نہیں اٹھایا. اس وجہ سے کہ ہم نے ادھر سے اپنے آرڈر لگا دیے تھے. ٹھیک ہے, یا تو اس کا ایس ایل ہوتا یا پھر اس کا ٹی پی ہوتا, تو مارکیٹ نے ٹی پی ہٹ کیا, ایس ایل نہیں ہٹ کیا. ٹھیک ہے, اب پھر مارکیٹ نے ادھر سے ڈیمانڈ زون بنایا. یہ والی کینڈل نے ہمیں بتا دیا کہ ادھر سے مارکیٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے مارکیٹ میں. تو ہم نے ویٹ کیا, جو ہی مارکیٹ ادھر آئی ہمارا آرڈر مارکیٹ نے اٹھایا. ٹھیک ہے, اٹھانے کے بعد یہ رسک ریوارڈ ریشو 1.2 کا ہے اور مارکیٹ نے یہ ہمارا جو ہے ٹی پی ہٹ کیا. ویسے یہ رسک ریوارڈ ریشو میں بڑا محتاط ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ نے اپنا ٹارگٹ پریویس ہائی بھی رکھنا ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے, بڑا ویلڈ اور اچھا یہ ہمارا ٹی پی ہوتا ہے. اور جو ایس ایل ہوتا ہے وہ پریویس لو رکھ لیں یا اسی کینڈل کا جو ہے وہ لو وہ رکھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. آپ ادھر سے دیکھیں, اگر اس کا لو آپ یہ رکھیں تب بھی مارکیٹ نے ایس ایل ہٹ نہیں کیا, جبکہ ٹی پی مارکیٹ نے بہت جلد ہٹ کر دیا. ٹھیک ہے, کچھ گھنٹوں میں. اس کے بعد اگر آپ ادھر دیکھیں, یہ والا جو ہے مارکیٹ نے ادھر بھی اس کو, یہ پریویس ہائی تھا اس کا ایس ایل نہیں ہٹ کیا بلکہ اس کا ٹی پی ہٹ کیا, اور یہ والا مارکیٹ نے 1.23 بلکہ زیادہ ہی ریشو کو مارکیٹ نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. تو اس کے بعد اگر آپ ادھر آئیں, اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں. یہ ڈیمانڈ زون ہے. ٹھیک ہے, یہ 50% ہے اس کا کینڈل کا. ٹھیک ہے, یہ پینڈنگ آرڈر تھے. ٹھیک ہے, ادھر سے مارکیٹ اٹھی اور ادھر سے مارکیٹ نے پینڈنگ آرڈر اٹھائے اور یہ مارکیٹ نے ٹی پی ہٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ پیچھے دیکھ لیں, 1 2 3 4 ہم نے 4 پوائنٹ پہ ہم نے مارکیٹ کو اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, ٹریڈ لیا, لیکن ابھی تک ایک بھی ایس ایل مارکیٹ نے نہیں کیا. تو نیکسٹ دیکھیں, ادھر سے ہمیں کوئی مارکیٹ نے ڈیمانڈ زون نہیں بتایا, نہ ہی ادھر سے بتایا. ٹھیک ہے, اب مارکیٹ ہائی اور پیک پہ پہنچ چکی ہے. اس کے بعد مارکیٹ نے ہمیں ادھر سے سپلائی زون بتایا. ٹھیک ہے, اب آپ ادھر سے اپلائی کریں, یہ مارکیٹ کا 50% ہے. ٹھیک ہے, ادھر سے ہمارے پینڈنگ آرڈر تھے اور یہ ہمارا ایس ایل تھا. ٹھیک ہے, اور اس کا لو آپ ٹی پی رکھ لیں یا آپ اس کا 1.2 کا ریشو رکھ لیں. ٹھیک ہے, جس طرح میں آپ کو ابھی لگا کے دکھا دیتا ہوں. جی آپ نوٹ کر لیں, 1.2 یہ ہمارا رسک ریوارڈ ریشو ہے. مارکیٹ نے اس کو رسپیکٹ دی ہے اور یہ ہائی تھا. آپ فرائیڈے کی یہ ٹریڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایس ایل اور یہ ٹی پی, تو مارکیٹ نے اس کو بھی رسپیکٹ دی ہے. تو ٹریڈر یہ تھا ڈیمانڈ اور سپلائی زون. اگر آپ اس کے مطابق اپنا چارٹ سیٹ کریں اور اپنی ٹریڈ یورو میں لگائیں, جی بی بی میں لگائیں, اے یو ڈی میں لگائیں. ٹھیک ہے, جس بھی فوریکس پیئر میں لگائیں گے تو امید ہے انشاءاللہ 100% مارکیٹ کو آپ کو رسپیکٹ دے گی اور آپ اس سے گین کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل آ رہی ہو, آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے, آپ اس پہ بھی میسج چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ